اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت اہم چیز جسے ہم اپنی زندگیوں میں گویا بھول گئے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، دیگر اخلاقی احکام اور دیگر اخلاقی مسائل کی طرح، وہ استغفار ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم لوگ استغفار کریں، بہت کم ہے کہ ہم استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توبہ کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں واتوب الیہ۔ استغفار کا علماء نے مطلب بیان کیا ہے کہ ہم جس وقت یہ جملہ ادا کر رہے ہوں اس وقت ہماری کیفیت یہ ہو کہ جس طرح کسی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے خدا سے کہیں۔ فرض کریں کسی سے کا نقصان ہو جائے، خدا نہ کرے میرے ہاتھ سے، فرض کریں کوئی بڑا نقصان کر دوں، اس کے بعد کس طرح سے تواضع سے خشوع سے کہوں گا پلیز مجھے معاف کر دیں، ایسے ہی کہوں گا نا، نہایت خضوع و خشوع سے۔ یہ نہیں کہ جس وقت میں استغفار کہہ رہا ہوں ایک سرسری کی کیفیت، سرسری سی کیفیت ہو کہ ہاں چلو میں نے زبان سے کہہ تو لیا۔ یہ نہیں ہے۔ استغفار یعنی کسی سے معذرت کرنا، خدا بند متعال سے معذرت کرنا، خدایا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ خدا بند متعال اپنی اس بزرگی کی وجہ سے مجھے بہت جلدی معاف کر دے گا اگر تین چیزیں میرے اندر ہوں۔ ایک، کیے پر ندامت ہو۔ دو، عزم راسخ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تین، اگر وہ جو غلطی کی تھی جبران کے قابل ہے، کمپنسیٹ اسے کر سکتا ہوں تو کروں۔ اگر یہ تین چیزیں کروں خدا مجھے معاف کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ استغفار یعنی عذرخواہی کرنا، خدا مجھے معاف کر دے۔ اور عجیب لطیف ہے یہ جملہ استغفر اللہ۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ درگزر بھی فرما اور میرا گناہ چھپا بھی لے۔ استغفار کا لفظی مطلب مغفرت کا یہ ہے کہ معاف بھی کر دے اور چھپا بھی لے۔ لیکن کب ہوگی یہ توبہ حقیقی؟ جب کم از کم تین چیزیں ہوں۔ یہ بھی قبولیت توبہ کی شرط ہے، کمال توبہ نہیں ہے، یہ قبولیت توبہ کہ خداوند متعال اگر دیکھے گا میں نادم ہوں، اس سے کہہ رہا ہوں خدا غلطی ہو گئی، اور دل میں یہ پختہ ارادہ رکھتا ہوں کہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور جو غلطی ہوئی ہے اسے ٹھیک کروں۔ مثلا نماز قضا کرتا رہا ہوں، اب انہیں پڑھوں، قضا کو بجا لاؤں۔ کسی کا پیسہ اگر کھا لیا ہے تو واپس کروں۔ اگر یہ کروں گا حقیقی تو پھر خدا معاف کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ نہ فقط یہ کہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، ممکن ہے کہ میں یہیں سے اپنا سفر شروع کروں اور اولیاء خدا میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے آغائے فضیل عیاض کا قصہ سن رکھا ہوگا، دہرا دیتا ہوں کہ لطف سے خالی نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو اولیاء اللہ میں سے تھی، لیکن پہلے وہ ایسے نہیں تھے۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ راہزن تھے، لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں سامان لوٹ لیا، کوئی اس طرح کے کام کر لیا۔ ایک مرتبہ ایک دیوار پہ سے چڑھ رہے تھے گھر میں کودنے کے لیے، آواز آ رہی تھی، اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد خدا میں نرم ہو جائیں؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے۔ 40 سال کا ہو گیا میں، 50 سال کا، 60 سال کا، 100 سال کا، ابھی وقت نہیں آیا۔ روایت میں جس وقت انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے غلظا وشددا، اب اس کو شدت سے اس سے پیش آنا۔ کیوں؟ 40 سال اسے مہلت ملی ہے ٹھیک ہونے کی، کیا کم ہے یہ مہلت؟
مشکلیں آ گئی ہیں. بہرحال اس وقت بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اس کے بعد توبہ کے یا مغفرت کے دروازے بند کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. خیر آیت کیا کہتی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ مومنین کے دل یاد خدا میں نرم ہو جائیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مجلس میں اگر بیٹھے ہوں یا کسی ایک اچھی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوں تو دل ایک اچھی کیفیت میں آ جاتا ہے، جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں پھر دوبارہ وہی پرانی کیفیت. کسی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات عرض کی، مولا جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ایک اور کیفیت ہوتی ہے، جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. مولا نے کہا اگر تم اس کیفیت کو محفوظ کر سکتے تو پانی پر چلا کرتے، فرشتوں سے مصافحہ کرتے. ہم سے کہا ہے کہ اسے محفوظ کرو. وہ جو کیفیت آپ سب کو حاصل ہوتی ہے نا مصائب میں، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حسین سے تعلق جڑا ہے، اسے آرام سے ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں. کوشش کریں جتنا زیادہ اسے محفوظ کر سکتے ہیں محفوظ کر لیں. لاکھوں کروڑوں خرچ کریں نا تو وہ کنیکشن حاصل نہیں ہوتا ہے. وہ خدا کی عطا ہوتی ہے، خدا دیتا ہے کہ کنیکشن ہو گیا امام حسین علیہ السلام سے، آنکھیں چھلکنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہی کسی اور چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. خدا نہ کرے کہ یہاں سے نکل کے کوئی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھائے اور اس کیفیت کو ختم کر دے. اس کی احتیاط اس پہ ضروری ہے کہ اسے محفوظ کرے. خیر رسول خدا سے کیا کہا کہ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے اس کیفیت کو محفوظ کروں. حتیٰ نماز میں اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو صرف نماز تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اس کے بعد بھی وہ کیفیت جو نماز میں حاصل ہوئی تھی کوشش کرنی چاہیے. فضیل عیاض انہوں نے کیا سنا؟ پھلانگ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنین کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں یاد خدا میں؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہا وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا. ایک ارادہ، بس ایک ارادہ. بعض لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ مثلا سگریٹ کے عادی تھے لیکن ایک دن ارادہ کیا کہ بس اب نہیں پیوں گا، بہت اور مضبوط ارادہ. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. کیا کیا پھر؟ جتنا مال لوٹا ہوا تھا، میں نے کیا کہا 3 شرطیں چاہیے. ایک ندامت، دوسرا مصمم ارادہ، تیسرا جبران یعنی کمپنسیشن، میں ٹھیک کروں اس چیز کو جسے غلط کیا ہے. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. جس کا مال لوٹا تھا اس کو واپس لوٹانا شروع کر دیا. جب سب کو مال دے دیا ایک شخص باقی رہ گیا، یہودی تھا. اس کے پاس گئے، اس سے جا کے کہا دیکھ میں تیرا مال لوٹ کے لے گیا تھا، میں نے خرچ کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، تو مجھے معاف کر دے. اس نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا، نہیں معاف کروں گا. مومنین کی یہ صفات نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم کس لیے بنے کہ خدا کی صفات حاصل کریں، معاف کرنا سیکھیں. اس نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا. کہا اچھا میرے پاس اب کچھ نہیں ہے تو تم کیا کرو، ایسا کرو مجھے اپنا خادم بنا لو، میں تمہاری خدمت کروں گا، پیسے تمہارے چکتا دوں گا. کہا ہاں ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں. ابھی یہ کہا ہی تھا تو اس نے کہا اچھا ایک اور کام کرتے ہیں. یہودی نے کہا وہ جہاں تم کھڑے ہو وہاں قالین کے نیچے ہیرے جواہرات رکھے ہیں، وہ نکالو اور مجھے دے دو، میں تمہاری طرف سے قبول کر لوں گا. انہوں نے ہاتھ بڑھایا، ہیرے جواہرات نکالے، یہودی کو دیے. یہودی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کیا ہوا ہے، تو اسلام کیوں لے آیا؟ کہا میری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کی سچے ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے اس کی امت میں سے کوئی سچی توبہ کرے خدا خاک کو ہیرے جواہرات میں بدلے گا. قالین کے نیچے قالین کے نیچے ہیرے جواہرات نہیں تھے، خاک تھی خاک. خدا نے اسے بدلا ہے تمہارے لیے. بس اس کا مطلب یہ ہے تمہارا نبی سچا ہے، بس اسی لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں. خدا ہمارا منتظر ہے. اگر اس سے پوچھے تو وہ کہے گا میں نے آج تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، تم گناہ کرتے رہے میں نے ساتھ نہیں چھوڑا، آئندہ بھی نہیں چھوڑے گا. منتظر ہے کہ ہم اس کی طرف واپس لوٹ جائیں. آپ دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا سریع الرضا،
اے جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار، اسی نے اپنی صفات میں سے ایک صفت ماں کو عطا کی ہے. جس درجے کی ماں کو عطا ہوئی ہے، باپ کو بھی اس درجے کی عطا نہیں ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ ماں نہایت شفقت رکھتی ہے. وہ جو فطرت کی دلیلیں ہیں خداوند متعال پر، اس فطرت کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. فطرت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو سکھلائی نہیں جاتی ہے، جو تبدیل بھی نہیں ہوتی. جیسے ماں کی محبت بچے کے لیے نہ کوئی اسے سکھلاتا ہے نہ ہی وہ تبدیل ہوتی ہے، ہمیشہ اسی طرح، مگر یہ کہ غبار بہت شدید ہو. ایک فرضی قصہ ہے لیکن قصہ بہت جالب ہے. اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے میں اور میری ماں، اگر ماں سے جسارت کر بیٹھوں کسی دن اور پھر نادم ہو جاؤں اور پھر اس کے پاس جاؤں اور گریہ کر رہا ہوں، اس سے کہوں مجھے معاف کر دے، کتنی دیر لگائے گی معاف کرنے میں؟ فوراً معاف کر دے گی. خدا نے اسے اپنی محبت میں سے تھوڑی سی دی ہے تو وہ اس قدر سری. ایک فرضی قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ ہے کہ ایک بچہ سڑک پر یا گلی میں کھیل رہا ہے، روزانہ کھیل کے واپس آتا ہے، کپڑے اس کے گندے ہوتے ہیں. ماں اسے کہتی ہے کپڑے گندے کیوں کیے، ہاتھ منہ گندا کیوں کیا؟ اب اس کو دھونے میں خود تمہیں بھی مشقت اٹھانی پڑے گی، تمہیں بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی. آئندہ ایسا نہ کرنا. بچہ پھر وہی کام کرتا ہے. آئندہ ایسا نہ کرنا. بچہ پھر وہی کام کرتا ہے. آئندہ ایسا. جب ماں دیکھتی ہے کہ یہ بچہ اب نہیں سنبھل رہا تو عتاب کرتی، کہتی ہے اگر آئندہ تم نے ایسا کیا نا تو پھر گھر واپس نہ آنا، پھر میرے پاس لوٹ کر نہ آنا، پھر باہر ہی رہنا. یہ بچہ پھر اپنے کپڑے اور اپنے چہرے ہاتھ پاؤں کو گندا کرتا ہے اور پھر آتا ہے دروازے پہ، دیکھتا ہے دروازہ بند ہے. ماں سے کہتا ہے ماں دروازہ کھول دو. ماں کہتی ہے میں نے منع کیا تھا کہ ہاتھ منہ کپڑے گندے کر کے نہ آنا، تمہیں خود کو اس کا نقصان ہے. بچہ دیکھتا ہے باقی سارے بچے واپس چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، کوئی نہیں ہے جو مجھے پناہ دے. ماں سے کہتا ہے ماں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. رونا شروع کرتا ہے، ادھر رونا شروع کرتا ہے، ادھر ماں دوڑتی آتی ہے، دروازہ کھول دیتی. شاید ہم لوگ خدا کی نسبت اسی طرح سے ہیں، روزانہ وہی گناہ کرتے ہیں. خدا کہتا ہے نہ کرو، تمہیں نقصان ہے. پھر وہی گناہ. ایک دن تھوڑے سے آنسو بہاتے ہیں، خدا کہتا ہے پھر تمہیں موقع دیتا ہوں، میری طرف واپس لوٹ آؤ. یہ مجلسیں یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں کس چیز کا؟ کہ ہم یہیں سے ابتدا کریں خدا کی طرف واپس جانے کی. محمد. بعض اوقات یہ فرضی قصے نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. خدا پر جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں، بعض ادلہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں. بعض دلیلیں ان کی طرف سے. انہی ادلہ میں سے لیلینیک ایک ہنگری کی ایک وہ ہے رائٹر ہے، اس نے ایک فرضی قصہ بیان کیا ہے. خدا کے وجود کا انکار نہیں کرنا چاہیے، حد اقل اس پر یہ قصہ دلیل ہے. وہ کہتی ہے کہ ایک مکالمہ فرض کر لیجئے. وہ مکالمہ کیا ہے کہ دو جڑواں بچے ہیں ماں کے شکم میں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ دوسرا بچہ کہتا ہے ہاں اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اس زندگی پہ دلیل یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. مثلاً آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے، لنگز ہیں ان سے سانس نہیں لے رہے ہیں، منہ ہے لیکن اس سے غذا نہیں چبا رہے، غذا نہیں کھا رہے ہیں. ہمیں مختلف آرگنز خدا نے دیے ہیں، مختلف اعضاء دیے ہیں. مختلف اعضاء خدا نے تو نہیں، اس نے کہا مختلف اعضاء ہیں لیکن ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. حتماً ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہم چلے جائیں گے، وہاں جائیں گے تو ہم پاؤں سے چلیں گے، پاؤں پہ چلیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، پھیپھڑوں سے سانس لیں گے. اس نے کہا فضول سی بات کر رہے ہو. دوسرے نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہو. نہیں، تنہا یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. پہلے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، حتمن ہے ایک زندگی جہاں ہم چلے جائیں گے. جب وہاں جائیں گے نا تو اپنی ماں سے بھی ملاقات کریں گے. جب وہاں جائیں گے تو اپنی ماں سے ملاقات بھی کریں گے. اس دوسرے نے کہا ماں وہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کا کیا مطلب ہے؟ ماں کا کوئی وجود نہیں ہے. دوسرے نے جواب دیا نہیں، ماں کا وجود ہے. پہلے نے کہا کہاں ہے؟ وہ ماں جسے تم کہہ رہے ہو ماں ہے، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے. اگر تم تھوڑی دیر خاموش ہو تو اسے محسوس کرو گے. اگر تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ اور اس کے بارے میں سوچو، اسے محسوس کرو گے. یہ اس نے مکالمہ فرضی بنایا، لیکن کس چیز کے لیے؟ خدا کے اس بات کے لیے. کہا خدا ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمارا تعلق مادیات سے کٹ جائے اس کو محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے. رسول خدا نے عجیب بات کہی، فرمایا غضوا ابصارکم ترون العجائب، آنکھیں بند کر لو عجائبات دیکھو گے. وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں ان کی طرف سے توجہ کم کر لو، عجائبات دیکھو گے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے موت کے قریب، میں نے پہلے عرض کیا تھا جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو مادہ و مادیات سے تعلق بہت کمزور ہوتا ہے. اسی طرح جس وقت موت کے قریب ہو جاتا ہے مادے سے تعلق بہت کمزور ہو جاتا ہے. نہ اسے غذا اچھی لگتی ہے، نہ اسے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں. میں طبیعی موت کی یا یہ بیماری والی موت کی بات کر رہا ہوں. شاید ایکسیڈنٹ والی موت میں بھی پیش آتا ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن عام طور سے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بیمار ہوا، شدت بیماری میں مبتلا ہوا اور پھر ایک ایسی کیفیت میں آیا جہاں وہ دنیا اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا پھر موت سے جب بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ پھر مادے سے اس کا تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے. مادے سے تعلق قوی رہتا ہے تو اس کی اٹینشن چونکہ اس طرف زیادہ ہے، اس لیے وہ وَإِلَّا اسی دنیا میں اسی زندگی کو جیتے ہوئے جو لوگ مادے اور مادیات کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں وہ آئندہ کے حالات بھی دیکھ پاتے ہیں. رسول خدا نے ایک جوان سے پوچھا کیف اصبحت، صبح بیدار ہوئے ہو، صبح کیسی ہے؟ کہتا ہے اصبحت علی یقین، یقین کی کیفیت میں ہوں. مولا نے کہا ہر چیز کا کوئی اثر ہوتا ہے، ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، تمہارے یقین کی کیا علائم ہیں، کیا آثار ہیں؟ کہا مولا اگر اجازت دیں تو میں بتا سکتا ہوں کون جہنم میں ہے اور کون جنت میں ہے. کون جہنم میں ہے، کون جنت میں. یہ نہیں کہا کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا، کہا نہیں، یہ بتاؤں کہ کون جہنم میں ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم نے کفار کا احاطہ کیا ہوا ہے. چونکہ شدت سے توجہ ہے اس دنیا کی طرف، اس جہنم کو بھی محسوس نہیں کر پا رہے. دیکھیے کب محسوس ہوتی ہے؟ اگر روح کی لطافت باقی ہو. فرض کریں ایک شخص نماز پڑھتا ہو اور عشق سے پڑھتا ہو، آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے پوچھئے کس کیفیت میں ہے تو کہے گا تکلیف میں ہوں، جہنم محسوس کر رہا ہوں. اس لیے کہ اس کی جنت نماز تھی. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے بارے میں ہے، کسی نے ان کے فوت ہونے کے بعد انہیں خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ حالت قنوت میں ہے، سجدے کی حالت میں فوت ہوئے تھے مسجد جمکران میں. پوچھا کیا کس حالت میں؟ حالت قنوت میں. کہا تھوڑی دیر رکتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں وہاں کے احوال کیا ہیں. جب انتظار کیا اور قنوت ختم نہ ہوا تو ایک آواز آئی، کہا قیامت تک انتظار کرو تب بھی اس کا قنوت ختم نہیں ہونا ہے. یہ جب اس دنیا میں تھا
تو خدا سے آرزو کرتا تھا خدایا میری برزخ خود سے کلام کرتے ہوئے بنا، پوری برزخ میں تجھ سے بات کرتا رہوں. اس کی توجہات. یہ وہی شخصیت ہیں جو وضو کرتے وقت گریا کیا کرتی تھی، پانی کے لیے وضو لیتے تھے، فجر میں تہجد میں گریا کیا کرتے تھے ہر لمحہ. نہایت عظیم کتابوں کے مؤلف بھی ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. غرض یہ کہ مجھے اگر ڈھونڈنا ہے اسے خدا کو تو اپنا تعلق مادہ و مادیات سے کم کرنا پڑے گا. کم نہیں کروں گا تو اس طرف توجہ زیادہ نہیں ہوگی. اس کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جا کے پہاڑوں میں کہیں زندگی اپنا لوں، نہیں. اس کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز سے تعلق اپناتے ہوئے اس کی یاد میں مبتلا رہوں، اس سے غافل نہ ہوں. یہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کر جائے گی، آہستہ آہستہ. بس خداوند متعال حتی خدا نہیں فقط، باقی اولیاء اللہ ائمہ علیہم السلام کی ارواح مبارکہ ان سب سے اتصال ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتصال ممکن نہیں ہے. خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اتصال ممکن ہے، لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے؟ اس طرف شدت توجہ، نہ دنیا کی طرف سے شدت توجہ. خداوند متعال بھی اسی طرح. خوب یہ ابتدا ہے. وَإِلَّا وہ جو دوسری معرفت ہے حصولی، میں نے عرض کیا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہے اہمیت. اگر میں توجہ کروں وہاں پر بھی قبل اس کے کہ کوئی دلیل حاصل کروں خدا ثابت ہو چکا ہوتا ہے. نہایت توجہ سے اس جملے کو سنیے گا، نہایت توجہ چاہتا ہوں آپ کی. جس وقت میں اپنے ذہن میں ایک دلیل بناتا ہوں خدا کے وجود پر، دلیل حدوث و امکان مثلا، دلیل حرکت، دلیل نظم، جو بھی دلیل ہو وہ بنا کے میں کاغذ پہ لکھ رہا ہوں یا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قبل اس کے کہ میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں یا قبل اس کے کہ آپ اس کے بارے میں ایک نتیجے تک پہنچیں، خدا کا وجود ثابت ہو چکا ہے. کیسے؟ وہ کون ہے جس نے میرے ذہن میں اس دلیل کو اتارا ہے؟ قبل اس کے کہ میں وہ دلیل آپ تک پہنچاؤں، وہ دلیل اتارنے والا خود خداوند متعال ہے. حتیٰ علماء نے علم کے بارے میں جو بحث کی ہے، نہایت دقیق اور باریک بحث، یہ کہ میں جب کتاب پڑھتا ہوں تو کتاب پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے مجھے. دیکھیے اگر بات واضح نہ ہو، آپ میں سے کوئی اگر کہے کہ میں دوبارہ دہراؤں، بات کو دہرا دوں گا، لیکن بات سمجھیے. جب میں علم کسے کہتے ہیں؟ علم ایک ایبسولیوٹ حقیقت ہے، مجرد ہے، مادی چیز نہیں ہے. مادی چیز کا رنگ ہوتا ہے، شکل ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے. علم مجرد ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ اس کا وزن ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے. خوب یہ جو کتاب میں الفاظ لکھے ہیں یہ سب کے سب مادی ہیں. جب میں انہیں پڑھتا ہوں یہ روشنی کے ذریعے سے میری آنکھوں تک آتی ہیں، یہ بھی مادی ہے. جو سگنلز میرے برین تک جاتے ہیں وہ بھی فزیکل ہیں. ان میں سے کوئی بھی ریالٹی میٹا فزیکل نہیں ہے. کوئی ان میں سے ریالٹی میٹا فزیکل نہیں ہے، مجرد نہیں ہے، مادی ہے. لیکن علم مجرد ہے. مادی چیز مجرد کو وجود نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وجود پانے والی چیز کمتر ہوتی ہے، وجود عطا کرنے والی چیز بلند ہوتی ہے. مادی چیز بلند نہیں ہے، میٹا فزیکل معنوی ریالٹیز وہ بلند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب مجھے علم نہیں دیتی. یہ الفاظ جو ساؤنڈ ویوز آپ کے کانوں تک ٹکرا رہے ہیں یہ آپ کو علم نہیں دیتے. پھر علم کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں، یہ کیا کام کرتی ہیں. اگر یہ علم نہیں دے رہی، یہ ساؤنڈ ویوز یا یہی لکھی ہوئی چیزیں جب پڑھتا ہوں، جب یہ علم نہیں دے رہی تو یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ بالکل وہی کام کرتی ہیں جو پانی، بیج، خاک،
مالی اور سورج کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ مالی کیا کام کرتا ہے؟ مالی پودے کو اگاتا نہیں ہے، صرف بیج کے لیے ایسی کنڈیشنز فراہم کرتا ہے کہ جس نے اس سے پودا اگانا ہے وہ اگا لے. بیج کو ایسی کنڈیشنز میں لے جاتا ہے کہ اگر وہ کنڈیشنز پوری ہو جائیں تو جس نے اگانا ہے وہ اس میں سے پودے کو اگا لے گا. خدا کہتا ہے ارا افرأیتم ما تحرثون، کیا دیکھتے ہو جو تم بو رہے ہو؟ پھر ساتھ ہی لفظ بدل دیے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم ہو جو وہ اسے اگا رہے ہو یا ہم ہیں جو اگا رہے ہیں؟ میں کہوں اچھا اگر گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو کیا چل سکتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں چل سکتی ہے. کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے کہ مجھے عادت ہے، مادی وسائل سے انس پیدا ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گاڑی نے جب چلنا ہے اسی پیٹرول کے ذریعے سے، یا اگر الیکٹرک کار ہے تو اس انرجی کے ذریعے سے جو اس میں سیو کی گئی ہے. میں اس طرح سے سمجھتا ہوں. لیکن یہ تمام قصہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی. آپ کہہ رہے ہوں گے نہ جانے مولانا کے دماغ کو کیا ہو گیا، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، اگر ہم دیکھیں دو قسم کی علتیں ہیں اس جہان میں. ایک ہے علل مادی، فزیکل ایفیکٹس، فزیکل کازز. علل مادی، فزیکل کازز ہمیں نظر آتا ہے. آگ حرارت خارج کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں آگ اور حرارت اکٹھے ہیں، آگ ہی علت ہے. یا مختلف چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں فلاں چیز کی علت فلاں چیز ہے، فلاں چیز کی علت. کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، تجربہ کیا ہوتا ہے، مشاہدہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سب کا سب نہیں ہے. بعض کازز ایسی ہیں جو مادی نہیں ہیں، مجرد ہیں، میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں، اور وہ کاز بھی ہیں، علت بھی ہیں. ہمیں علم نہیں ہے. اگر ہمیں ان کا علم ہوتا اور علم حضوری ہوتا تو ہم معجزات اور کرامات دکھانے پہ قادر ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ کرامت یا معجزہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک خارق عادت چیز کو ظاہر کرنا. ایسی چیز جو عام طور پہ نہیں ہوتی اسے ظاہر کیا. وہ چیز خارق علت نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ قانون علیت، کاز اینڈ افیکٹ کا جو ڈیوائن رول ہے وہ وہاں نہیں چل رہا. نہیں، وہ ہے وہاں. فرق یہ ہے کہ اس کی علت معمولی علت نہیں ہوتی. وہی جو ہمیں معلوم ہے عام طور سے عادتاً وہ نہیں ہوتی. ایک علت ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتا. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ فعل خارق عادت ہے، خارق علت نہیں ہے. اس کی علت ہے لیکن عادی علت نہیں ہے، معمولی علت نہیں ہے. خوب، اگر اس علت تک ہماری رسائی ہو جائے علم حضوری کے اعتبار سے تو پھر ہم اس معجزے کو یا کرامت کو دکھا سکیں گے، اس کو دکھا پائیں گے. مثال دوں قرآن سے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ جس وقت کشتی میں سب سوار ہو گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ کشتی کیسے چلتی تھی، کیسے رکتی تھی؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. بسم اللہ کہتے تھے، کشتی چلتی تھی، کشتی رک جاتی تھی. نہ کوئی چپو چلا رہا تھا، نہ کوئی انجن کام کر رہا تھا. ایک علت تھی، ایک کاز تھی جس ریالٹی تک ان کی دسترس تھی. وہ دسترس خدا ہی نے عطا کی تھی. لیکن جب وہ کہا کرتے تھے یہ کشتی چلا کرتی تھی یا رک جایا کرتی تھی. خوب، بالکل اسی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے اگر کہ بعض علتیں ایسی ہیں. دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے ہیں. توجہ کریں کسی وقت، یعنی تنہا بیٹھیں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچیں تو واضح ہو جائیں گی. دعا علت ہے. کس چیز کی؟ فرض کریں آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے، فقط دل ہی دل میں خدا سے بات کر رہے ہوں. دیکھیں ہم اگر زبان سے کہیں کچھ تو آپ ممکن ہے کہیں کہ بھئی ساؤنڈ ویوز ایجاد ہوئی ہیں. فرض کریں ساؤنڈ ویوز ایجاد نہیں کی، دل ہی دل میں خدا سے کہہ رہے ہیں
مولا مجھے بھی کربلا کی زمین دکھلا، یا مثلاً مجھے اولاد عنایت فرما. کیا ہوگا کہ خداوند متعال عطا کرے گا. خوب، یہ ایک سبب ہے جو میں نے ایجاد کیا ہے، یہی دعا، لیکن یہ کوئی فزیکل چیز تو نہیں ہے. اس ایک کاز کا ایک ایفیکٹ ہے. وہ ایفیکٹ کیا ہے؟ عام طور سے وہ ایفیکٹ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے سے خدا کے ارادے میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے. خدا کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ میں دعا کرنے سے خدا کے ارادے میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہوں. میری کیا مجال کیا اس کا ارادہ بدل سکوں، اور اگر وہ بدل جائے تو خدا ہی کیسا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو خدا کا ارادہ بدل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. خدا دائم الفضل علی البریہ ہے. خدا کا فضل ہر وقت جاری رہتا ہے. خدا فیاض علی الاطلاق ہے. وہ مجھے بچہ پہلے بھی دینا چاہتا تھا، وہ مجھے کربلا پہلے بھی بھیجنا چاہتا تھا. وہ ہر وہ چیز جو میرے لیے اچھی ہو اور میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں وہ مجھے عطا کرتا ہے. بس اگر میں نے خدا کا ارادہ نہیں بدلا تو دعا نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ علت ہے، کاز ہے، اس نے ایک ایفیکٹ کریٹ کرنا ہے. وہ ایفیکٹ یہ نہیں ہے کہ خدا کا ارادہ بدلا ہے، وہ ایفیکٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہی وجود میں کیپیسٹی ایجاد کر لی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت کو جب اس درجے پہ خلق کیا گیا ہے تو وہ مجبور ہیں نیک کام کرنے پر. ایسا نہیں ہے. کسی نے ایسا نہیں کہا آج تک کہ انہیں اختیار نہیں ہے نیک کام کرنے یا برے کام کرنے کا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس درجے پر فائز ہونے کے باوجود اپنے اختیار سے پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں، نہ مجبور ہو کے. اگر مجبور ہو کے اطاعت کریں تو کون سا کمال ہے. یہ قرآن نے، اگر دیکھیے قرآن میں تقریباً یہ تمام تر بحثیں حل کی ہیں. بلعم باورا ایک شخص ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. ان لوگوں کو بتاؤ اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی. کسی کو نشانیاں دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے علم حضوری دیا تھا اور خاص مراتب عطا کیے تھے. پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی مرضی سے فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان صفات کے مطابق عمل نہیں کیا، ان صفات سے انسلاخ پیدا کر لیا، جدا ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے ساتھ شیطان جڑ گیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ اغوا شدہ لوگوں میں سے ہو گیا. قرآن نے آگے بڑھ کے کہا اس کی مثال کتے جیسی ہے. یعنی اگر کسی کو خدا عطا کرے اور پھر وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے، برعکس عمل کرے، تو خدا نے کہا اس کی مثال کتے جیسی ہے. اہل بیت کو بھی تمام تر فضائل دینے کے بعد انہیں مجبور نہیں بنایا ہے کہ اب آپ نے حتماً کربلا میں جانا ہی ہے. یہ کہا ہے کہ حسین ہم چاہتے ہیں تم دین کو بچا لو، مرضی پھر تمہاری ہی ہے، بچانا چاہو تو جاؤ بچا لو. مجبور نہیں کیا ہے. مجبور کریں تو کون سی فضیلت باقی رہ جائے گی. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ماتمی بھائیوں سے، توجہ میں نہیں رہا اور بہرحال اس طرح سے زیادہ وقت گزار دیا میں نے. واقعاً معذرت خواہ ہوں اور عذرخواہی میں کرتا ہوں. خوب ذکر کرنا چاہتا ہوں ذکر مصیبت حضرت حبیب ابن مظاہر کا. ایسی شخصیت ہے جس کو حسین نے خود خط لکھ کے بلایا ہے. ان کے بارے میں ہے، یا حضرت مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے بچوں کو کھیلتے دیکھا تو ایک بچے کو اٹھا کے گلے لگایا اور اسے چوما. لوگوں نے کہا باقی بھی تو بچے ہیں، انہیں کیوں نہیں چوما؟ کہا یہ میرے حسین کے ساتھ کربلا میں مارا جائے گا. اجرکم اللہ، یہ کربلا میں مارا جائے گا. میں نے دیکھا حسین آگے آگے چل رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے. حسین کے پیروں کی خاک اٹھا کے اپنے سر میں رکھا تھا. اجرکم اللہ. خط لکھ کے بلایا، حبیب آنا ہو تو جلدی آنا. کوفے میں جاسوس موجود تھے، سب نے
हबीब के घर के करीब आए, क्या माजरा है? कहा खत आया है। हबीब तुम्हारी क्या राय है? कबीले वालों ने पूछा। कहा बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जा सकता हूं। तकिया किया, उन लोगों को नहीं बयान किया। घर आए, बीवी ने पूछा क्या माजरा है? कहा ज़हरा के बेटे हुसैन का खत आया। कहा फिर क्या करना है? इसने मोमिना का इम्तिहान लेना चाहा। कहा बूढ़ा हो गया हूं, अगर जाऊंगा तो घर को मसमार कर दिया जाएगा। मोमिना ने कहा होने दो, तुम घर तबाह होने दो। कहा नहीं, बूढ़ा हो गया हूं, कैसे जंग लड़ूंगा। इस मोमिना को जलाल आया, अपनी चादर हबीब की तरफ फेंकी। अगर नहीं जाते तो यह चादर ओढ़ लो। रसूल को आखिरत में क्या मुंह दिखलाया जाएगा? हबीब ने कहा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। एक मर्तबा अपने गुलाम से कहा तलवार लो, छुपाओ, और मैं घोड़ा लो और फुला दरवाजे तक मेरा इंतजार करो। हबीब को उस जगह पहुंचने में कुछ देर हो गई। जब करीब पहुंचे तो क्या देखा? गुलाम घोड़े से कह रहा है, ए मेरे आका के घोड़े, परेशान ना होना, अगर मेरा आका ना आया मैं हुसैन की नुसरत को जाऊं। हबीब ने गिरिया किया, ए ज़हरा के फर्जंद, ये कैसा जमाना आ गया। गुलामजादे कह रहे हैं हम मदद के लिए जाएंगे। कहा तुझे आजाद किया। इस गुलाम ने कहा ए आका, आज तक अपने साथ रखा था, आज हुसैन की तरफ जा रहे हो, मुझे छोड़ जा रहे हैं। जिस वक्त पहुंचे करबला में दाखिल हुए, लोगों ने तकबीर बुलंद की। उधर बीबी के खैमों तक आवाज पहुंची। एक मर्तबा पूछा ये तकबीर क्यों बुलंद हुई है? जवाब मिला हबीब आए हैं। अच्छा हबीब आए हैं, हमारा सलाम हबीब को कहते। हबीब ने सलाम सुना, गिरिया बुलंद हुआ, कैसा वक्त आ गया, अली की बेटी मुझे सलाम कहेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह मक्तल के जुमले हैं। जिस वक्त हबीब शहीद हुए, हुसैन का चेहरा उतर गया। किस कदर मोहब्बत होगी। जंग के लिए गए, लोगों को इस्लाह की कोशिश की, जंग करते करते शहीद हो गए। एक मर्तबा जालिम ने सर उठाया, कूफा की तरफ रवाना हुआ। घोड़े की गर्दन में सर बांधा हुआ था। इब्ने जियाद से लालच थी कि इनाम पाऊंगा। कहता है जिस वक्त मैं कसर में दाखिल हुआ, एक बच्चा साथ दौड़ रहा था। कसर से बाहर निकला, वो बच्चा साथ दौड़ रहा था। आखिर में मैंने पूछा क्या मसला है, मेरे घोड़े के साथ क्यों दौड़ता है? कहा मेरे बाबा का सर मुझे दे दे, मैं इसे दफन करना चाहता हूं। मैं कहूंगा ए पिसरे हबीब, एक और छोटी सी बच्ची ने अपने बाबा का सर मांगा था। जनाबे ज़ैनब दरवाजे में खड़ी होके कह रही थी मैं बच्ची को चुप करा लूंगी, इसके बाबा का सर न लाना। क्यों? इसलिए कि जानती थी ये मर जाएगी। एक मर्तबा सर आया, गोद में रख के बातें शुरू की, बाबा ये पेशानी पे चोट किसने लगा दी, बाबा ये होठ कैसे फट गए, बाबा ये खुश्क रगे किसने काटी। एक मर्तबा रोते रोते खामोश हो गई। अहले बैत का नौहा बढ़ा।